میرے آقا اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں، اے مولا میری قوم کو ہدایت دے دے، اس لیے کہ یہ قوم اپنے نبی کو نہیں جانتی ہے، جس وقت یہ جان لے گی نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ یقین جانے میرے آقا نے اس وقت ان کے لیے دعا فرمائی تھی۔ اے پیارے، اس لیے اپنے اندر یہ انداز ہو، اپنا یہ کردار ہو، اپنے اندر یہ اقوال فرامین ہمارے اندر آئیں گے، انشاءاللہ ہمارے اندر وہ کامیابی نظر آئے گی۔ میرے آقا اسی طرح اسلام پھیلاتے رہے اور پرچم اسلام بلند و بالا ہوتا گیا۔ آپ کو معلوم ہے ایک پیاری بات نظر آ رہی ہے، بات آپ کی تبلیغ و ارشادات کے مطابق جب لوگ آپ کا گرویدہ آپ کے قریب ہونے لگے، اسی کے درمیان یہ بات پھیل گئی کہ محمد بن عبداللہ کے سامنے جو جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے، ان کی بولی سنتا ان کا ہو جاتا ہے، ان کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ لوگوں ان کے قریب مت جانا، ان کے سامنے مت ہونا، ان کا کلمہ مت پڑھنا، ان کی باتیں نہ سننا، ان کا چہرہ نہ دیکھنا، جو جاؤ گے انہی کے ہو کر رہ جاؤ گے۔ اپنا کلچر، اپنی سوسائٹی، اپنی تہذیب، اپنی پرانی ثقافت، اپنی پرانی شناخت، اپنی پرانی پہچان سب ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اے لوگوں ان کے سامنے مت جانا۔ جانتے ہو پیارے، ایسے موقع پر یہ بات جب علاقے میں پھیلنے لگی، یہ بات گردش کرتے کرتے ایک بڑھیا خاتون، ایک ضعیفہ خاتون، اس تک یہ بات پہنچتی ہے کہ اس کی عمر اب ختم ہونے والی ہے، وہ دنیا سے جانے والی ہے، مگر دیکھیں اس تک یہ بات پہنچتی ہے تو ڈر کے مارے اپنا گھر چھوڑتی ہے، اپنا ساز و سامان چھوٹے سے گٹھری بنا کر کے ساز و سامان اٹھا کے نکل کے بھاگنا چاہتی تھی کہ اسی کے درمیان میرے آقا سامنے آتے ہیں۔ نوجوانی، خوبصورت چہرے، جانتے ہو میں تو یہ کہہ سکوں گا کہ لوگ کہتے ہیں نا میرے آقا کی شان کے مطابق میرے آقا کی طرح دنیا میں کسی نے، اللہ رب العزت نے دنیا میں کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، جبریل امین کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی زبان ہے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ نبی کی طرح کوئی نہیں ہے، مگر جانتے ہو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب یہ بات پھیل جاتی ہے تو بڑھیا خاتون اپنی گٹھری ساز و سامان اٹھا کر کے بھاگنا چاہتی تھی۔ میرے آقا سامنے جاتے ہیں، اس بڑھیا نے میرے آقا سے کبھی ملاقات نہیں کی تھی۔ میرے آقا نے دیکھا کہ کمزور ہے، ضعیفہ ہے، عمر رسیدہ ہے، یہ سامان اٹھا نہیں سکتی ہے، تو میرے آقا محبت سے فرماتے ہیں خاتون میں تمہارا سامان اٹھاتا ہوں۔ میرے آقا خود ان کا سامان اٹھا لگے گئے اور اپنے کندھوں پہ لے کے فرماتے چلو کہاں لے کر جانا ہے۔ بڑھیا خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معیت میں لے کر چلی جا رہی ہے، اور جب اس کے مقام تک جہاں پہنچنا تھا، جہاں جانا تھا، وہاں تک سامان میرے آقا پہنچا دیتے ہیں۔ اب لوٹنے لگے تو بڑھیا خاتون نے کہا اے پیارے آپ نوجوان ہو، ہم بوڑھوں کا یہ رویہ ہے، ہمارا رواج ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہیں، کوئی پیغام دیتے ہیں، آپ تو بہت اچھے معلوم ہوتے ہو، ایسا کرو نا میری ایک نصیحت لے جاؤ، اس شہر میں ایک محمد بن عبداللہ ہے، ان کے سامنے مت جانا، آپ بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہو، نوجوان ہو، آپ کے چہرے میں تازگی ہے، حسن کی زیبائی ہے، جو دیکھ رہا ہے آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہے، آپ میں ڈر رہی ہوں کہیں ان کے سامنے جا کر ان کا کلمہ نہ پڑھ لینا، اس لیے میں وصیت کر رہی ان کے سامنے مت جانا، میں انہی کے ڈر سے اپنا علاقہ چھوڑ کے بھاگ رہی ہوں۔ میرے آقا مسکرا رہے ہیں ان کی باتوں کو سن سن کر کے، اور لوٹنے لگے کہ اسی کے درمیان اس خاتون نے کہا اے پیارے کم از کم اپنا نام تو بتا دے، اپنی شناخت تو کرا دے، اپنی تعریف تو کر دے، اپنا نام ظاہر کر دے، اب کون ہو، کیا نام ہے، کیا پہچان ہے۔ جانتے ہو اب میرے آقا مسکراتے ہیں اور مسکرا کے فرماتے ہیں خاتون ارے جن کے ڈر سے اس علاقے کو چھوڑ کے تو بھاگ رہی ہے، تیرا سامان اٹھانے والا کوئی اور نہیں ہے، آ جائے تو انشاءاللہ دنیا میں تعلیمات کو عام کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہوگا، لوگوں کے ذہن و فکر کو کشادہ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہوگا۔ ہمارے اندر یہ انداز کو اپنی بولی میں حلاوت لائیے، ایک دوسرے کا حق پہچانیے، ایک دوسرے سے پیار سے باتیں کیجیے، کبھی بڑوں کی توہین کی طرف نہ جائیے۔ ہوتا ہے نا چھوٹے لوگ کرسی پہ بیٹھے رہتے ہیں، بڑے لوگ یوں ہی کھڑے نظر آتے ہیں، کئی آپ دیکھو گے چھوٹا لڑکا بیٹھا ہوا بڑے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، مگر موقع ان کو نہیں ملتا ہے۔ یقینی طور پر پیارے جس کے اندر ادب کا تقاضا ہوتا ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، اپنے بڑوں کا احترام کریں گے، یقین جانو یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ہے۔ دنیا والے دیکھیں گے تو یقینی طور پر آپ کا معاشرہ، آپ کا خاندان سازگار ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اپنے بچوں کے اندر ایسے پیغام اور ایسے اثرات ڈالنے کی
کوشش کریں اور ایسی محبت ڈال دیں، یقین جانے جن بچوں کے دل میں نبی کی سچی شفقتیں اور محبتیں آ جائیں گی وہ بچہ ہمیشہ کامیاب ہوگا۔ کب یہ انداز ہوگا آپ کے اندر؟ جب رات کی تنہائی میں سونے سے پہلے اپنے بچوں کے درمیان آپ رہتے ہو، اس وقت جب کچھ باتیں ہوتی ہیں اس وقت نبی کی سیرت کا مطالعہ کرا دو، نبی کی باتیں پیش کر دو، نبی کی خوبیاں پیش کر دو، نبی کے کمالات پیش کر دو۔ یقین جانے ایسی باتیں بچوں کے سامنے ذکر کریں گے وہ بچے دھیرے دھیرے پروان چڑھیں گے اور اپنے نبی کی شان کو پہچانتے جائیں گے، اپنے نبی کی شان کو پہچانتے جائیں گے۔ یہ عادتیں، یہ احوال کہاں پیدا ہوتی ہیں؟ یہ تمام چیزیں جو ہمارے نوجوان گئے بڑے بڑے شہروں میں کام کے لیے جاتے ہیں تو ان کو اسلام کے تعلق سے کچھ معلوم نہیں رہتا، کچھ بھی ذہن میں نہیں رہتا۔ اب اس کے پاس جو باتیں ڈال دی جائے وہی بات رہ جاتی ہے۔ اب لوگ اپنے اعتبار سے اپنی باتیں ڈال دیتے ہیں۔ میڈیا والے نے ایک نوجوان سے پوچھا کہ فجر میں کئی رکعت ہے؟ تو کہا 3 رکعت۔ تو میڈیا والے نے کہا 3 ہے؟ نہیں 5 رکعت ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک نوجوان جو مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اسے فجر کی رکعت معلوم نہیں ہے اور پھر کہتا کہ میں مسلمان ہوں، خاندانی مسلمان ہوں۔ ایک نوجوان سے میڈیا والے نے سوال کیا کہ بتاؤ کہ تمہارے خاندان میں، تمہارے محلے میں، آبادی میں قربانی کا اہتمام ہوتا ہے، کن کی یاد کو زندہ کیا جاتا ہے؟ کہا یہ تو ہمیں نہیں معلوم ہے، بس ہمارے ماں باپ خاندان والے کرتے آ رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ اندازہ کرو یہ باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں آج ہمارے نوجوان کے ذہن میں معلوم نہیں ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ نبی کا خاص نام کیا ہے، لوگ بتانے سے قاصر ہو جائیں گے، اس کا چہرہ دیکھنے لگیں گے۔ اے لوگوں جس سے محبت کرتے ہو ان کی سیرت کا مطالعہ کرو، ان کے کمال کا مطالعہ کرو، ان کی خوبیوں کو جاننے کی کوشش کرو اور منظر عام میں ان کی سیرت کو نشر کرو۔ جب ایسے انداز تمہارے اندر آ جائیں گے دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تم مسلمان ہو، دنیا والے خود کہیں گے کہ یہ نبی کا وفادار ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جذبات، یہ اثرات ہمارے بچوں میں پائے جانے چاہیے انشاءاللہ۔ پھر دیکھیے کہ کتنے کامیاب ہوں گے۔ باتیں بہت ساری ہو سکتی ہے، مناسب نہیں ہے، مگر چند باتیں جلدی سے میں عرض اس لیے کر رہا ہوں۔ جانتے ہو اپنے بچوں کے ذہن و فکر میں یہ محبت کے اثرات ڈالتے ڈالتے یہ تمام چیزیں پڑھائی کے تعلق سے، تعلیمات کے تعلق سے اپنے بچوں کے ذہن و فکر میں مکاتب میں آپ جب بھیجیے تو نبی کے نام، آپ کی والدہ، آپ کے دادا، آپ کے نانا، اس طرح کے ناموں کو فوراً بچوں کے ذہن میں ڈالنے کی مکمل کوشش کریں۔ یقین جانی ان تمام باتوں سے بچوں کا ایمان مضبوط ہونے لگتا ہے اور دھیرے دھیرے ان کے اندر نکھار ہونے لگتے ہیں۔ مگر حال یہ ہے کہ آج ہماری دنیاوی اور دینی تعلیم کا اگر موازنہ کیا جائے تو یہاں مجھے اندازہ تو یہ ہو رہا ہے کہ دنیاوی تعلیم کے لیے اگر انتظام ہو، جانتے ہو ٹیوشن کے لیے بھی بچے 300 اور 400 روپے میں جاتے ہیں، اس سے کم میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مگر آپ کسی عالم سے بچے کے ٹیوشن کی بات کرو گے تو کیا وہ کہیں گے حضرت 50 روپیہ یا 100 روپیہ سے زیادہ نہیں ہو پائے گا، 100 یا 50 آپ لے لیجئے۔ آپ دیکھو دنیاوی میں، دینی اور دنیاوی تعلیم میں آپ یہ موازنہ کر رہے ہو، پھر بتاؤ کہ ہمارے بچے کیسے کامیاب ہوں گے۔ یہی تک نہیں، آپ ہمارے بچے جب اسکول کی طرف جاتے ہیں صبح سویرے آپ بیدار ہوتے ہو، یہ اور بات ہے فجر نہیں پڑھتے ہو مگر بیدار ہوتے ہو، ناشتہ پکوان تیار کرتے ہو، اچھے کپڑے پہناتے ہو، مکمل ڈریس کے ساتھ، مکمل یونیفارم کے ساتھ ان بچے کو تیار کر کے آپ اسکول کی طرف روانہ کرتے ہو۔ مگر وہی بچہ شام کے وقت میں جب مدرسہ جاتا ہے آپ جا کر کے دیکھ لینا اس بچے کے ناک کا ایک دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا نظر آتا ہے۔ اندازہ کرو ایسے انداز میں آپ کہو گے کہ ہم دین کی تعلیم کو نشر کریں گے، نبی کی سیرت کو عام کریں گے، ایسے لوگوں کو اسلام کا سپاہ سالار بنائیں گے؟ ہرگز نہیں پیارے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم نہیں دو، ارے دنیا میں رہنے کے لیے دنیاوی تعلیم ضروری ہے اور اپنے اسلام کو پہچاننے کے لیے دینی تعلیم ضروری ہے۔ ہمیشہ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دیجیے اور ساتھ میں دینی تعلیم بھی دیجیے۔ اب میں قریب سے بول دینا چاہتا ہوں، بچے کو عالم بنانا، قاری بنانا، مفتی بنانا، فقیہ بنانا، فاضل بنانا یہ ضروری نہیں ہے پیارے۔ یہ نصیبہ کی بات ہے کہ اللہ جسے حافظ بنا دے، جسے عالم بنا دے، جسے قاری بنا دے، مگر اپنے بچوں کو اتنا علم دے تو اپنے اسلام کو پہچان لے، اسلام کی خوبیوں کو جان لے، اسلام کی شناخت کو دنیا والوں میں عام کر دے۔ انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ اس کے اندر وہ کیا خوبیاں ظاہر ہوگی، کیسے کمالات ظاہر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جانتے ایک حاجی صاحب حج کرنے کے لیے چلے گئے، عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے،
اور اس زمانے میں تھا معاملہ یہ کہ حج کے ایام میں الگ الگ ملکوں کے لیے الگ الگ خیمے بنائے جاتے تھے. وہ یہاں رہیں گے, دوسرے ملک والے وہاں رہیں گے. اب تو بڑے بڑے ہوٹلوں کا انتظام ہو گیا, اب اس طرح کے نشیمن نظر نہیں آتے. اس زمانے میں دیکھا یہ گیا کہ جو خیمے ٹھہرنے کی جگہ جو بنائے جانتے ہو, اسی کے درمیان ایک حاجی صاحب کی نظر پڑی. ایک ڈسٹ بین ہے جہاں کھانے پینے کی جو چیزیں بچ جاتی ہیں, بیکار چیزیں, جو فالتو چیزیں اسے ڈال دیا جاتا ہے. اس ڈسٹ بین میں جیسے ہی ان کی نظر پڑتی ہے تو دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ, کم سن بچہ, اور ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں, بوسیدہ کپڑے ہیں, پرانا پھٹا پیون لگے ہوئے کپڑے ہیں, مفلوق الحالی کے پورے اثرات اس میں نمایاں ہیں. ایسا بچہ اس ڈسٹ بین سے کھانے پینے کے جو ٹکڑے تھے اسے نکال رہا ہے اور کھا بھی رہا ہے اور اپنی جھولی میں بھی ڈال رہا ہے. حاجی صاحب کی نظر پڑی, ان کا دل ترس آیا. سامنے جاتے ہیں اور سامنے جا کر کے اس بچے کا ہاتھ تھاما. کہا ہے بچے, تم ڈسٹ بین سے یہ کھانے پینے کی چیزیں نکال رہے ہو, تمہیں نہیں نکالنا چاہیے تھا. کیا تمہارے گھر والے نہیں ہیں, تمہارے رشتے دار نہیں ہیں, تمہارا حال مکمل کرنے والے لوگ نہیں ہیں؟ کہا نہیں, میں غریب انسان ہوں, میرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے, میری کفالت کرنے والا کوئی دنیا میں نہیں ہے, میں ایک مفلوق الحال ہوں. بس یہی حاجیوں کے درمیان رہ کر کے ان کے بچے کچے کھانے جو ہوتے گئے, اسے کھا کر کے میں اپنا پیٹ بھرتا ہوں. جانتے حاجی صاحب کو بڑا ترس آیا, رحم آیا, تو حاجی صاحب نے کہا ہے پیارے ٹھہر جاؤ, میں ملک ہندوستان سے آیا ہوں, ابھی جا رہا ہوں, حج کروں گا, مینا میں کنکری ماروں گا, صفا مروہ کے درمیان صحیح کروں گا, حجر اسود کو چوموں گا اور لوٹ کر کے آؤں گا, تو تم میرے ساتھ میرا ملک چلا جانا. جب میرے ساتھ چلو گے میں تمہیں اپنا نام دوں گا, اپنی شناخت دوں گا, اپنی پہچان دوں گا, اپنا گھر دوں گا, اپنا مکان دوں گا, اپنی زمین دوں گا, اپنی اولاد میں تمہیں شامل کروں گا, تمہاری پہچان ہو جائے گی. غربت کے افراز کے جتنے اثرات ہیں سب ختم ہو جائیں گے. جانتے ہو بچہ اطمینان کی سانس لیتا ہے اور رک جاتا ہے. حاجی صاحب حج کے مناسک مکمل کرتے ہوئے لوٹ کے آتے ہیں اور اس بچے کا ہاتھ تھامتے ہیں. کہا چلو بیٹے, اب تو حج میرا ہو چکا ہے, اب میں اپنا ملک ہندوستان جا رہا ہوں, اب پیارے چلو. جانتے اس بچے نے پوچھا, حاجی صاحب ہندوستان میں کیا اچھی تعلیم ملے گی؟ کہا جی ہاں. اچھے کپڑے ملیں گے؟ جی ہاں. کیا اچھا مکان ملے گا؟ کہا جی ہاں. اچھی زمین ملے گی؟ کہا جی ہاں. اچھے کپڑے بھی؟ کہا سب کچھ تمہیں دیا جائے گا. وہ بچہ تھوڑے سے سر نیچے کر کے بولتا ہے, اے حاجی صاحب کیا ہندوستان میں نبی کا روضہ ملے گا, نبی کے گنبد ملیں گے, گنبد ملے گا؟ تو حاجی صاحب سر جھکا لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے پیارے, دنیا کی ساری نعمت تمہیں ہندوستان میں دے سکتا ہوں, مگر نبی کا روضہ صرف شہر مدینہ میں مل سکتا ہے. وہ حاجی صاحب تمہارا ملک تمہیں مبارک ہو, مجھے نبی کا شہر مبارک ہو, میں غریبی برداشت کر سکتا ہوں, مگر یہ مجھے گوارا نہیں کہ نبی کا روضہ مجھ سے چھوٹ جائے. کیا چلا, کیوں آ گئے پلٹ کے مدینے سے حاجی ہو, تم کو اسی دیار میں رہ جانا چاہیے. یقین جانے اس بچے نے یہ پیغام دیا, یہ جذبہ دیا, یہ اثر دیا کہ بچوں کے ذہن میں ایسے اثرات کیسے نمایاں ہوتے ہیں اگر ان کے گھر سے ایسی تربیت دی جائے. اگر وہ غریب ہو چلے گا, مفلس ہو چلے گا, تلاش ہو چلے گا, مجبور ہو چلے گا, مگر اتنا ضرور ہے کہ اس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو, نبی کی محبت ہو, عقیدت مصطفیٰ ہو. اور جس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے اس کا عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے اور اس کا ایمان بھی مضبوط ہو جاتا ہے. یقین جانے اس لیے آپ ہمیشہ اپنے بچوں کی زندگی کو سازگار بنائیے, کامیاب بنائیے اور انشاءاللہ ایسی زندگی آپ گزارنے کی بھرپور کوشش کیجیے. اشارہ کیجیے گا, ٹائم جیسے ہوگا اشارہ کر دیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری باتیں ہم نے سمیٹ کر بڑی تیزی سے عرض کر دی. ایک باب میرے سامنے آ رہا ہے مگر اس کو کھولوں گا تو کافی ٹائم لگے گا. بس اتنا ضرور جان لیں کہ اپنے بچوں کے تعلیم و تربیت میں ہمیشہ آپ کمر بستہ رہیے. عقیقہ کرنا ٹھیک ہے, کریں گے, ختنہ کا اہتمام کرنا یہ بھی کریں گے. بعض علاقوں میں ختنہ کو لوگ کہتے ہیں مسلمانی, بعض علاقوں میں لوگ کہتے ہیں مسلمانی کرانے کا, یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہونے کی پہچان ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہونے کی پہچان ہے. یہ سنت ابراہیمی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں جو ابھری ہوئی چمڑی ہوتی ہے اس کی وجہ سے پیشاب کے قطرات جمنے کے, مادہ منویہ کے جمنے کا خدشہ رہتا ہے, جس کی وجہ سے مہلک مرض پیدا ہونے کا امکان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صفائی میں بھی کمی ہونے کے امکان ہے. اس لیے شریعت نے اجازت دی اور طریقہ بتایا کہ اس طریقے پہ عمل کرو گے صفائی کا بھی انتظام ہو جائے گا اور نبی کی سنت کا بھی اہتمام ہو جائے گا. اس لیے یہ اہتمام کیا
دیا جاتا ہے، مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہونے کی شناخت بن گئی ہے۔ ارے اس دور میں ڈاکٹر بھی غیروں کو بھی یہ تاکید کر رہے ہیں کہ اگر اپنے آپ کو بیماری سے بچانا چاہتے ہو تو تم ختنے کا اہتمام کر لو۔ پتہ کیا چلا کہ میرے آقا کی تعلیمات ہمارے لیے صحت کا بھی ذریعہ ہے اور کامیابی کا راز ہے۔ ہم اس پہ عمل کریں گے، بیماریوں سے بھی بچیں گے اور دنیا میں کامیابی کا ذریعہ حاصل کر لیں گے۔ یہ نبی کی سیرت ہے۔ تو پیارے، یہ مسلمان ہونے کی یہ اور بات ہمارے عرف میں ایک مشہور ہو گیا ہے کہ یہ مسلمان لوگ یہ کام کرتے ہیں، یہ خطرے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن مسلمان کی اصل پہچان اس بات کا اقرار کرنا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس بات کا اقرار کرنا، اس پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے۔ تو پیارے، یہ عقیقہ اور ختنہ وغیرہ کا جو اہتمام ہوا، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جن بچے کے نام سے یہ اہتمامات اور یہ تمام نعمتیں اور تمام ماحول سازگاری ہے، سب مل کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو کامیاب کرے، اس کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، تمام زمینی بلاؤں سے آسمانی بلاؤں سے محفوظ و مامون فرمائے، نبی کی محبت میں ایسے سرشار رکھے۔ اچھا، ایک بات اور بھی، آخری بات ہے، تقریر ختم کر رہا ہوں۔ میں تاکید کے ساتھ بار بار بولتا ہوں تاکہ لوگوں کو ڈسٹرب نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اور جو محفل میں بیٹھ کر تکلیف مان لے تو پھر بیکار ہے۔ چند باتیں بڑی تیزی میں عرض کر رہا ہوں، اتنی بات آپ ذہن نشین فرما لیں، کچھ باتیں آ گئی ہے تو پیارے، اس لیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کے ذہن و فکر کو آپ شادکام بنانے کی کوشش کیجیے، اپنے بال بچوں کی نگرانی رکھیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ تقریر ہی سے اپنے بچوں کی اصلاح کر لیں گے تو یہ ناکافی ہے۔ آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، رئیس ہیں، سربراہ ہیں، آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت، ان کی زندگی کو سازگار بنانے میں ہمیشہ آپ کمر بستہ رکھیں، ان کے ایمان و عقائد کو محافظت کا ذریعہ بنا دیں۔ اور لوگ بعض جگہوں میں کہہ دیتے ہیں فلاں حضرت ایسے ہیں جو بڑا سخت بول دیتے ہیں، کچھ جملے بڑے سخت بولتے ہیں، اس کے تردید میں اور رد میں جملے پیش کر دیتے ہیں۔ پیارے، کوئی کسی کی تردید میں نہیں آتا، ایک دوسرے کی اصلاح میں جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی زندگی کو سازگار بنانے میں جمع ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے تو جانتے ہو پیارے، ایک موقع ایسا بھی آ گیا، ایک مسئلہ ایسا بھی آ گیا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی مجلس میں ایک شخص آیا اور آ کر کے آپ سے ملنا چاہتا تھا، آپ سے گفتگو کرنا چاہتا تھا، آپ سے باتیں کرنا چاہتا تھا، مگر جانتے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے منع کر دیا کہ میں تم سے ملوں گا نہیں، ملاقات نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا حضرت بڑی دور سے آیا تھا آپ سے ملنے کے لیے، تھوڑے سے مل لیتے تو کیا ہوتا، بڑے لمبی مسافت طے کر کے آیا تھا، آپ مل لیتے، بات کر لیتے دل رکھنے کے لیے۔ جانتے ہیں اس وقت احمد رضا خان فاضل بریلوی نے جواب دیا تھا، اے لوگوں، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ کیا کہنے، واہ! جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ اب جانتے ہو اگر یہی انداز کو دیکھیں گے تو حضرت عمر بن خطاب کی سیرت میں یہ نظر آتی ہے یہ بات۔ جانتے ہو آپ راستے سے گزر رہے گئے، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ راستے سے گزر رہا تھا، مہمان تھا، ہاتھ پکڑ کے لے آئے، مہمان خانے میں بیٹھا دیے، دسترخوان لگوا دیا، کھانے پینے کی چیزوں کو رکھ دیا، بات چیت ہونے لگی۔ اسی کے درمیان حضرت عمر بن خطاب نے خادم کو بولا اس کا ہاتھ پکڑو اور گھر سے باہر نکال کر، ہاتھ پکڑو گھر سے باہر نکال کر۔ بڑا عجیب منظر ہے۔ تو خادم نے پوچھا حضرت یہ کیا طریقہ ہے، ابھی ہاتھ پکڑ کے آپ ہی لائے، مہمان خانے میں آپ ہی بیٹھا ہے، ناشتہ پانی کا انتظام آپ کروائے اور فوراً کہہ رہے ہیں کہ اسے گھر سے باہر نکال دو۔ تو جانتے ہو آپ جواب دیتے ہیں جب میں ہاتھ پکڑ کے آیا تو میں سمجھا کہ اس کے دل میں نبی کی محبت ہے، باتیں کر رہا تھا تو سمجھ رہا تھا اس کے دل میں نبی کی محبت ہے، لیکن بولتے بولتے ایسا لفظ بول گیا جس سے نبی کی توہین ظاہر ہو رہی ہے۔ تو سن لو، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ نبی سے محبت کرنے والا ایک ساتھ یہاں بھی کامیاب رہے گا اور میدان محشر میں بھی کامیاب رہے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ کیا کہنے، واہ واہ! اس لیے ہمارے اندر یہ جذبات، یہ اثرات، یہ خوبیاں ہر اعتبار سے نمایاں رہے گی، انشاءاللہ کامیاب رہیں۔ اب آپ بول سکتے ہیں پوری بات کا محصل یہی ہوا کہ اپنے بچوں کی اصلاح کرتے رہیے، ان کی زندگی کو شادکام بنائیے، ان کو خوبصورتی کا ایک راز یہ ہے کہ آپ سمجھو کہ بیٹا خوبصورت ہے، چہرہ مورے اثرات اچھے ہیں تو سمجھتے ہوئے خوبصورت ہے، جن کی سیرت آپ اچھے کر دو گے وہی دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ آپ ان باتوں میں لگے رہیے اور کامیاب رہیے۔ حضرت عمر بن خطاب کا دور ہے، آخری جملہ ہو رہا ہے، حضرت عمر بن خطاب کا دور، نبی کونین جلوہ افروز میں ایسے موقع پر ایک بات آ گئی، ایک یہودی اور ایک منافق۔ یہ مسئلہ سنیے گا، منافق کہتے کس کو ہے؟
منافق اس کو کہتے ہیں جو بظاہر مسلمان ہوتا ہے، بظاہر مسلمان ہوتا ہے لیکن چھپ چھپ کے جو گناہ کرتا ہو، اسلام کی خوبیوں کو چھپ چھپ کے مانتا نہیں ہے، دنیا والوں کے سامنے بتاتا ہے، ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے، لیکن اس پر فتویٰ نہیں لگا سکتے اس لیے کہ اس کے گناہ کو آپ جانتے ہی نہیں، تو فتویٰ کیسے لگاؤ گے؟ تو منافق کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا۔ تو ایک منافق ہے کہ یہودی ہے، دونوں کے درمیان بات ایسی ہوئی کہ آج اس باغ میں، جسے آپ کی زبان میں کھیت میں پانی سینچائی کی باری میری ہے، یہودی کہتا تھا میری ہے، تو کہا چلو دونوں فیصلہ کرا لیں گے نبی کی بارگاہ میں۔ اب جب نبی کی بارگاہ میں گئے تو یہ منافق نبی کے بغل میں کھڑے ہوتا ہے دھیرے سے، جو بظاہر مسلمان تھا، اور دھیرے سے کہتا ہے حضور وہ یہودی ہے اور میں مسلمان ہوں، میں آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، آپ کی بات سنتا ہوں، آپ کی تعریف کرتا ہوں، آپ کی اقتدا کرتا ہوں۔ یہ کیا سمجھ رہا تھا کہ جب نبی کے سامنے میں اپنا نام مسلمان ہونا ظاہر کروں گا تو نبی میری طرفداری میں فیصلہ کر دیں گے، مگر نبی نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب جیسے باہر نکلے تو نکلتے وقت پھر منافق بولتا ہے ارے حضور تو رحیم الفطرت ہے، کرم والے ہیں، مہربان ہے، تمہیں کمزور سمجھ کے تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا، یہ فیصلہ کرانا ہے تو چلو عمر کے سامنے، وہ فیصلہ صحیح کرتے ہیں، چلو ان کے سامنے۔ دیکھو منافق کی پہچان، نبی کی بارگاہ سے ہو کر کے آیا فیصلہ، مگر ماننے کو تیار نہیں ہوا۔ جب حضرت عمر کے پاس گئے اور یہ بات سامنے آ گئی تو حضرت عمر کے سامنے اس یہودی نے کہا کہ جناب علی سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجئے گا، یہ فیصلہ آپ کے نبی کی بارگاہ میں ہو چکا ہے اور نبی میرے حق میں فیصلہ دے چکے تھے، مگر یہ شخص مارا لگے اور وہ آپ کے پاس لے آیا ہے۔ اب حضرت عمر کچھ نہیں کہتے، اٹھتے ہیں، گھر جاتے ہیں، کمرے سے تلوار لے کر کے آتے ہیں، نیام سے باہر کرتے ہیں اور اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں، سر کو الگ کر دیا۔ اب مجمع میں اعلان ہو گیا کہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کو قتل کیا، کلمہ پڑھنے والے کو قتل کیا، نماز پڑھنے والے کو قتل کیا، نبی کی مجلس میں بیٹھنے والے کو قتل کیا۔ میرے آقا نے حضرت عمر کو طلب کیا اور فرمایا گیا آپ کی شکایت آئی ہے، آپ نے ایک مسلمان کو کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا۔ تو جانتے حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، میں نے کلمہ پڑھنے والے کو قتل ضرور کیا گیا، نماز پڑھنے والے کو ضرور قتل کیا گیا، مگر یا رسول اللہ مسلمان کو قتل نہیں کیا گیا، اس لیے کہ جو سارے معاملات میں آپ کو اپنا محکم نہ بنا لے، آپ کی بات کو نہ مان لے، آپ کے فیصلے پہ نہ چل لے، آپ کے حکم کی تعمیل نہ کرے، وہ کیسا مسلمان ہے؟ جانتے ہو حضرت عمر نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا کہ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہم اپنے بچوں کی تعلیمات میں اگر ان طرح کی باتیں، ان کے عقائد، ان کے اعمال، ان کے کردار کو سنوارنے میں آپ لگے رہیے گا تو انشاءاللہ آپ کامیاب رہیے گا۔ سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے وہ لاکھ پڑھے کلمہ مسلمان نہیں ہے، جس دل میں نہیں عشق شہنشاہ مدینہ مردہ ہے وہ دل، اس میں کوئی جان نہیں ہے، جنت میں وہی جائے گا روز جزا نازل، سرکار دو عالم کا جو غدار نہیں ہے۔ ایسا ہی لو دوڑو سرکار سے لے لو، دینے سے انہیں آج بھی انکار نہیں ہے۔ واخر کلمات الحمدللہ۔ بڑھیا سیدنا سفیانہ حبیبنا مولانا محمد اللہ علیہ وسلم صلو علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے سن لیا یہ حضرت عمر بن خطاب کی عقیدتوں کا حصہ، مگر جانتے ہیں لوگ کہتے ہیں ان کی نرمی، آپ دیکھیں گے ان کی نرمی کا ایک حصہ یہ بھی ہے پیارے کہ جہاں پر نرمی کا موقع آتا تھا آپ نرمی کرتے تھے، جہاں پر سختی کا موقع آتا تھا وہاں سختی کرتے تھے، کہ جیسے کہ جراح جو زخم کو چیر پھاڑ کرتا ہے آپریشن کے وقت اگر وہ نرمی کرے گا تو کیا علاج ہوگا؟ کیا علاج ہو سکتا ہے؟ کتابوں میں موجود ہے، شاید ساری فرماتے ہیں کہ زخم چیرنے والا بڑی سختی سے زخم کو چیرتا بھی ہے اور پھر وہی مرہم بھی لگاتا ہے، وہی علاج بھی کرتا ہے۔ تو پیارے آپ جانتے ہو ایک اونٹ کو ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے بھی اس کی نکیل پکڑا دیں تو وہ بچہ بھی پکڑ کر اسے گھر تک لے آئے گا، مگر اس کے سامنے اگر شیر آ جائے تو اس بچے سے بھی وہ اونٹ سختی سے اپنی نکیل چھڑوا کر وہاں سے بھاگ جائے گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ جہاں نرمی کا حصہ ہے وہاں نرمی کرے اور جہاں سختی کا حصہ ہے وہاں سختی کرے۔ انشاءاللہ یہ دونوں پہلو آپ کے گھر میں رہیں گے، انشاءاللہ آپ کے گھر کا ماحول سازگار ہوتا رہے گا اور کامیاب ہوتا رہے گا۔ جانتے ہو پیارے ان باتوں کے ساتھ ساتھ ایک نرمی کا حصہ میں پیش کر رہا ہوں، ایک محبت کا۔ جانتے ہو کیا جملہ ہے؟
حضرت عمر بن خطاب کی جب دور خلافت کا دور تھا، اس وقت آپ نکل رہے تھے اپنے لاہو لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے کہ شرابی شراب کی بوتل میں شراب بھر کر کے اور بڑے جھومتا ہوا وہ نکل کے آ رہا تھا۔ آج بھی لوگ دیکھو گے اپنے ائمہ کے سامنے اگر پڑیں گے تو لوگ جیسے جوا کھیلنے والے، شراب پینے والے ہیں، اتنی تو قدر ضرور کرتے ہیں، مگر اس قدر کی کوئی قدر نہیں ہے جب تم اپنے امام کی تقریر ہی نہیں سنتے ہو۔ اس قدر کی کوئی قدر نہیں ہے۔ تو پیارے حضرت عمر بن خطاب جب راستے سے گزر رہے تھے، آپ کی نظر پڑی، جیسے ہی نظر آپ کی پڑتی ہے تو آپ سامنے جاتے ہیں۔ اب یہ شخص تو ڈر کے مارے کانپنے لگا کہ آج حضرت عمر پکڑیں گے، زود و کوب کریں گے، سختی کریں گے، کوڑے برسوائیں گے، قید و بند کی مصیبتیں برداشت کرنی پڑے گی۔ مگر حضرت عمر سامنے جاتے ہیں اور مسکرا کے فرماتے ہیں کہ بوتل میں کیا لے کر کے جا رہے ہو؟ کوئی دوا ہے؟ تم اپنے گھر والوں کے لیے جا رہے ہو؟ کوئی بیمار ہے کیا؟ اب وہ شخص دھیرے سے کہتا ہے جی ہاں، اس کے لیے علاج کے لیے لے جا رہا ہوں۔ یعنی حضرت عمر نے اس کی بیماری کو چھپا دیا۔ حضرت عمر نے وہاں پر ظاہر نہیں کیا کہ تم شراب لے کر کے جا رہے ہو، لوگوں کے سامنے آپ نے نرمی کا برتاؤ کیا۔ اب یہ شخص وہاں سے نکل کر کے راستے میں آ کر کے بھٹکتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، آج حضرت عمر کی پکڑ سے تو میں بچ گیا ہوں، اگر سامنے جاتا تو سختی ہو جاتی، خیر بچ گیا ان کی نگاہ سے۔ گھر میں آتا ہے، اب وہی شراب کی بوتل جیسے کھول کر برتن میں انڈیلنا چاہتا ہے، گرانا چاہتا ہے، تو جیسے انڈیلتا ہے تو دیکھتا ہے اس میں دودھ کے قطرے ٹپک رہے، دودھ کے قطرے گر رہے ہیں۔ وہ سوچتا ہے میں نے اس میں تو شراب ڈالی تھی، مگر اس میں دودھ کیسے نکل رہے گئے؟ غیر سے آواز آتی ہے، اے نادان، تو نے میرے ایک محبوب بندے کی عزت کا خیال کیا ہے، ان کی باتوں پہ شرمندہ ہوئے ہو، ان کے صدقے میں تمہاری شراب کو میں نے دودھ سے تبدیل کر دیا۔ تو پیارے اس لیے ہمیشہ حضرت عمر کا یہ کردار ہے، ان کا کیریکٹر ہے، ان کی سیرت ہے، ان کا کمال ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا، آپ ان کی زندگی کو شادکام کرنے میں لگے رہتے تھے، اور جو نبی کی بغاوت کرتا تھا ان کے ساتھ سختی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اس لیے آئے لوگوں، سیرت صحابہ سے اپنی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کیجئے اور ایک کامیابی کا راز سامنے کیجئے۔ گھر محلے آبادی شہر شاہراہوں میں ہر اعتبار سے اپنے معاشرے کو سازگار کرنے کی پوری ترکیبیں آپ اپنائیے، اور نبی کے صدقے میں ہمیں دنیا کی نعمتیں ملی ہیں، نبی کے صدقے میں ہم اسے قربان بھی کر سکتے ہیں، قربان بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی جن کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، مطلب کیا؟ دو نور والے، نبی کی دو شہزادیاں یکے بعد ایک کے انتقال کے بعد دوسری حضرت عثمان غنی کے نکاح میں جاتی ہے، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، مطلب دو نور والے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ حضرت عثمان غنی، ان کی سخاوت کی اگر آپ بات کیجئے گا نبی کے صدقے میں، آج سوال اگر کسی سے ہو جائے کہ نبی کے صدقے میں آپ یہ کام کیجئے وہ کام کیجئے، تو لوگ سر چھپانے لگتے ہیں اور نظریں بڑی گہرائی کی نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں، اور کبھی کبھی بہت سارے مسئلے آ جاتے ہیں۔ اور جانتے ہو پیارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے والا انشاءاللہ وہ کامیاب رہے گا اور شادکام رہے گا۔ مگر لوگ آج یہ سمجھتے ہیں کہ بال بچوں کی شادی کی ترکیب بعد میں کرنا، پہلے دعا تعویذ کی ترکیب کر لو، کسی عالم سے ملو اور کہو حضرت رشتہ نہیں آ رہا ہے تعویذ دیجئے۔ اب وہ کہیں گے 1100 روپیہ دو، 2100 روپیہ دو، 2100 1100 روپے میں رشتے نہیں ہوتے ہیں پیارے۔ یقین جانو، آپ اپنے بچوں کی سیرت کو اگر خوبصورت بنائیں گے تو انشاءاللہ ان کا رشتہ گھر کھوج کر آئے گا، ان کا رشتہ گھر کھوج کر آئے گا، تکیہ کے نیچے تعویذ دبانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اے پیارے، بہت سارے مسائل ایسے سامنے آ جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں ان کی زندگی کے خوبصورت مثال، نبی کی بارگاہ میں ایک سائل آتا ہے اور آ کر کہتا ہے حضور میری لڑکی کی شادی ہے، کچھ نہیں ہے دینے کو، کچھ عنایت فرما دیجیے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ عثمان غنی کی بارگاہ میں جا کر میرا نام کہنا، سوال کرنا، وہ تمہیں دے دیں گے۔ اب وہ سائل جاتا ہے دوڑ کر کے حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں، جن کا نام پورے علاقے میں گردش کر رہا ہے، جن کی سخاوت کا چرچا ہو رہا ہے، یہ سخی ہیں، ان کی سخاوت کا یہ عالم ہے کہ کوئی دامن خالی ان کا خالی واپس نہیں ہوتا ہے، سب کی جھولی بھرنے والے ہیں، بے مراد وہ بامراد بن جائے، جھولی خالی ہے جھولی بھر جائے۔ اب یہ دوڑ کر جب گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت عثمان غنی ایک غلام کو ڈانٹ لگے ہیں، کس بات پہ؟ کہ تو نے دال میں نمک کی ایک کنکری کا اضافہ کر دیا، دال میں نمک کا ایک دانہ تو نے بڑھا دیا، اگر وہ دانہ بچتا تو دوسرے دن کام آتا۔ تو یہ سوچنے لگا بھائی یہ نمک زیادہ پڑ جائے تو حساب لے رہے تو یہ ہم کو کیا دیں گے؟ اب احساس کمتری کا شکار ہو کر لوٹ گیا۔
نبی کی بارگاہ میں پہنچا، نبی نے فرمایا گئے تھے، کہا حضور گیا تو ہماری ہمت نہیں ہوئی، تو میرے آقا نے فرمایا پھر جاؤ اور جا کر فوراً سوال کرنا۔ اب جب جیسے ہی یہ سائل دوبارہ گیا تو جا کر کیا دیکھتا ہے، حضرت عثمان غنی ایک غلام کو پھر ڈانٹ رہے ہیں، کس بات پہ کہ تو نے دیا کی بتی موٹی کر دی ہے۔ پہلے جو دیا بتی کا حساب تھا اب تو لائٹ کا حساب ہے، بلب بتی کا انتظام ہے۔ اس زمانے میں لوگ تیل کے ذریعے، زیتون کے تیل کے ذریعے اس طرح کے چراغ جلایا کرتے تھے، اس میں جو بتی لگائی جاتی تھی تو کہاں اس بتی کو تو نے موٹی کر دی، اگر پتلی ہوتی تو تیل کم جلتا اور تیل بچتا تو دوسرے دن کام آتا۔ اب یہ شخص پریشان ہو گیا کہ کل نمک کی ایک کنکری کا حساب، آج بتی کا حساب، یہ کیا دیں گے، لوٹ کر کے چلا آیا۔ جب نبی کی بارگاہ میں آیا، نبی نے فرمایا پہلے ہی کہا حضور گیا تو تھا، ہمت نہیں ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا پھر جاؤ۔ تیسری مرتبہ یہ شخص لوٹ کر حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں جاتا ہے اور جاتے ہی فوراً نبی کا حوالہ دیتا ہے کہ نبی نے آپ کی بارگاہ میں بھیجا، کس غرض سے؟ کہا میری لڑکی کی شادی ہے، دینے کو کچھ نہیں ہے، عنایت فرما دیتے۔ حضرت عثمان غنی نے اس کا ہاتھ پکڑا، کمرے کے اندر لے جاتے ہیں اور جہاں مال و اسباب، زر، سونے، زیورات اس زمانے کے اعتبار سے جو رکھے ہوئے تھے لے کر اسے کھڑا کر دیا اور کہا ان میں سے جتنا چاہو اٹھا کر لے جاؤ، جتنا چاہو اٹھا کر لے جاؤ، میں تمہیں منع نہیں کروں گا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ زیادہ اٹھاوے کم اٹھاوے، زیادہ اٹھائیں گے تو بتی والے کی طرح ڈانٹ نہ ہو جائے، کم کریں نمک والے کی طرح ڈانٹ نہ ہو جائے۔ یہ پریشان ہو گئے، اب کریں تو کیا کریں؟ حضرت عثمان غنی نے سمجھ لیا، محبت سے فرمایا اے نادان کیا سوچ رہا ہے، بتی بتی کا حساب، نمک کی ایک کنکری کا حساب تم یاد کر رہے ہو؟ اے نادان سن لو، ارے میں اپنے لیے اس سے زیادہ خرچ کرنا جائز ہی نہیں سمجھتا جس سے ضرورت پوری ہو جائے۔ ارے تم کو تو نبی نے بھیجا ہے، جتنا چاہو اٹھا کر لے جاؤ، جتنا چاہو اٹھا کر لے جاؤ۔ پتہ کیا چلا کہ نبی کے صدقے میں دنیا کی نعمتیں ملی ہے، نبی کے صدقے میں دنیا کی جاؤ عصمت ہم قربان کر سکتے ہیں۔ اور یقین جانو کہ جن کے دل میں نبی کی ایسی محبت قائم ہو جائے وہ دنیا میں سے چلا بھی جائے گا، اس کا نام زندہ و تابندہ رہ جائے گا، اس کا نام زندہ و تابندہ رہ جائے گا۔ کون نہیں جانتا حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کی زندگی کو، کون نہیں جانتا ان کی سیرت کو؟ آپ نے کبھی دیکھا ان کو؟ کبھی آپ نے ان کو دیکھا؟ کبھی ان کی صورت آپ نے دیکھی؟ نہیں، مگر پوری دنیا کے لوگ اگر احمد رضا خان کو کسی نام سے جانتے گئے تو عاشق رسول کے نام سے جانتے گئے۔ بھائی پیارے، اس لیے اپنے اندر ایسا عشق، ایسے لگن، ایسا ماحول اور ایسا کردار بچوں کے نشے من میں اگر سجا دو گے، انشاءاللہ پھر وہ بچہ پروان چڑھے گا، آپ کی عزت کرے گا، آپ کا احترام کرے گا، پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بیٹا جوان ہو گیا ہے، بات نہیں سنتا۔ حضرت کوئی تعویذ دیجئے جو سدھر جائے، کوئی تعویذ دیجئے جو سدھر جائے۔ ہر مسئلے کا حل اگر تعویذ ہی ہو جائے تو پھر محفلوں کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گا۔ تو پیارے، اس لیے اپنی سیرت کو، اپنے اقوال کو، اپنے فرامین کو آپ اصلاح کیجئے۔ ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے تعویذ کو، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان نے یہ طریقہ ہمیں ضرور دیا ہے، مگر قوم کی اصلاح کے لیے دیا ہے، قوم کی ضرورت کی تکمیل کے لیے دیا ہے۔ تو پیارے، اسی پہ آپ اپنی گزر بسر اور اپنی زندگی کے راز آپ سمجھ لو گے تو ہرگز نہیں۔ آپ اپنے بچوں کو سدھارنے کی کوشش کیجیے، ان کی اصلاح کیجیے، انہیں سمجھائیے، حق اور ناحق کو بتائیے، سچ اور ناسچ کو بتائیے، حلال حرام کی تمیز کیجیے۔ ایک جملہ آیا تھا موبائل میں کہ چوری کا مال لے کر کے مولوی کے سامنے آتا ہے مرغا اور کہتا ہے حضرت اسے حلال کر دیجیے، اسے حلال کر دیجیے۔ چوری کے مال سے مرغا خریدا اور اس مرغے کو کہتا حلال کر دیجیے۔ اب آپ اندازہ کریں، ارے مال ہی تو آپ کا حرام تھا، تو پھر اس سے جو چیز خریدی گئی وہ تو حرام ہو گئی۔ اب اسے حلال بڑا سے بڑا عالم بھی نہیں کر سکتا، لیکن عالم لا علمی میں اسے حلال مان لیتا ہے۔ تو پیارے، اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے جڑ کو ہمیں سمجھنا ہوگا، ان تمام چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ سود کے کاروبار سے، رشوت کے کاروبار سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اور ان تمام چیزوں سے جب آپ نہیں بچو گے آپ کا گھر بگڑ جائے گا، آپ کا نشیمن برباد ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں امام صاحب دعا کیجئے،
دعا کیسی ہو حضرت؟ آپ کی تقریر میں اثر نہیں دیکھ رہا ہوں، آپ کی دعا میں قبولیت نہیں دیکھ رہا ہوں، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو پھر ایک عالم کی زبان وہی ہے کہ دعا میں پہلے اثر تو تھا مگر لوگ حرام قسم کمائی کھلا کھلا کر کے ہماری دعا کے اثر کو رد کر دیا۔ تو پیارے اس لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اپنے اندر یہ انداز لائیے، اپنے کردار لائیے، اور ان تمام کاروباری سے آپ بچے رہیے، برے اعمال سے بچے رہیے۔ تجارت میں سنت ہے، کاروبار ضرور کیجئے مگر حق طریقے سے، جائز طریقے سے یہ کام کرتے رہیے، انشاءاللہ ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ ایک جگہ امام صاحب تقریر کر کے 2 بجے رات لوٹ رہے تھے، راستے میں ایک چور نے ان کی گاڑی لوٹ لی۔ اب جیسے ہی گاڑی ان کی لوٹی گئی تو فوراً انہوں نے فون کیا اپنے سیکریٹری صاحب کو، سیکریٹری صاحب فلاں جگہ میری گاڑی چھین گئی ہے۔ تو جانتے ہو سیکریٹری نے فون لگایا چوروں کو اور کہا نادان تمہیں معلوم نہیں میرے امام کی گاڑی ہے، فوراً واپس کرو۔ صبح ہوتے ہی اس امام کی گاڑی واپس ہوتی۔ اب اس سے آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ ان چور کا سردار اسی امام کا سیکریٹری تھا۔ اس لیے یہ مسئلہ آیا۔ راجستھان کی ایک مسجد میں امام صاحب نے خطبہ جمعہ میں سود کی مذمت پر تقریر کر دی۔ جمعہ کے بعد ان کا حساب ہو گیا، جمعہ کے بعد ان کا بوڑھیا بستر بند گیا اور اپنی جھولی لے کر راستے میں کھڑے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ مجھے کیا خبر تھی؟ سود کی مذمت پر میں نے اعلان کر دیا، اس پہ رد پہ تقریر کر دیا اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ جو مجھے تنخواہ دے رہا تھا وہی سود کا کاروبار کر رہا تھا۔ تو پیارے اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے نشیمن کو سدھاریے، اپنے ماحول کو سازگار بنائیے، صرف زبان سے کہنے سے لگے جو اسلام میں حق ہے وہی کریں گے، وہ ناجائز ہے وہ بچوں کو بھی بچائیں گے اور خود بھی بچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انشاءاللہ ایسا عمل ہمارے اندر آ جائے گا، ہمارا گھر خوبصورت ہو جائے گا، تہذیب کا گہوارہ ہو جائے گا، پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ اتنی دوری میں آپ اکیلے گھر بنائے ہو پھر بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر صحیح طریقے سے ہماری زندگی گزرے گی اللہ اس کا حافظ و ناصر ہوتا ہے، اس کا مددگار ہوتا ہے، نبی کی محبتیں اس تک پہنچتی رہتی ہے اور انشاءاللہ اس کی زندگی شاداب ہوتی ہے۔ پوری بات کا مقصد ہم نے اسی بات پر رکھا ہے کہ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے وہ لاکھ پڑھے کلمہ مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے نبی سے محبت کیجئے، بچوں کو یہ تعلیم دیجئے، پڑھائی پہ مگن رہیے، مدارس اسلامیہ کی طرف سبقت کرائیے، مکاتب کو سخت رکھیے۔